بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 6 اگست 2020 بروز جمعرات 15 ذی الحج بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں شامل ہیں پاکستان اور انڈیا کے تمام شہروں کے لیے اسکیجول پروازوں کی ڈیٹیل، اور اس کے علاوہ بہت اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ خبر شامل کریں گے سب سے پہلی وزیر تعلیم کی ریجنل ڈائریکٹر سے میٹنگ، نئے تعلیمی سال پر تبادلہ خیال۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے مملکت کے تمام ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر سے آن لائن میٹنگ کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر ایجوکیشن نے وزیر تعلیم کو اپنے علاقوں میں کی جانے والی تیاریوں سے مطلع کرتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا کہ اساتذہ کو ہر طرح کے حالات سے مطلع کر دیا گیا ہے، جبکہ اسکولوں میں سینیٹائزنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق وزیر تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ مرحلے میں ہر طرح کے حالات کے تحت کام کرنا ہے، جس میں فاصلاتی نظام تعلیم بھی شامل ہے، جس کے لیے اساتذہ کو عملی تربیت فراہم کرنا انتہائی اہم ہے۔ وزیر تعلیم آل شیخ نے مزید کہا، نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے ہر طرح کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ پروگرام کے مطابق مملکت کے تمام اسکولوں میں نصابی کتب بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسکولوں کی عمارتوں میں صفائی اور سینیٹائزنگ کے عمل کے حوالے سے وزیر تعلیم کی جانب سے زور دیا گیا کہ عمارتوں میں مسلسل سینیٹائزنگ کے عمل کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کریں گے، گرمی کی شدید لہر کب ختم ہوگی؟ سعودی عرب میں ماہر موسمیات اور فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الضحاک نے کہا کہ گرمی کی شدید لہر 15 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرمی بتدریج کم ہونے لگے گی، ناقابل برداشت گرمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الضحاک نے بتایا کہ سعودی عرب میں شدید گرمی کی بارش محاریف کہلاتی ہے۔ زبردست گرمی کو مملکت میں الکیز کہا جاتا ہے۔ ان دنوں الکیز والی گرمی چل رہی ہے۔ ماہر موسمیات الضحاک کے مطابق 15 دن بعد جو گرمی شروع ہوگی اسے یہاں الکویزہ کہا جاتا ہے۔ الکویزہ کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اسے الدفین کہتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کی بارش ہوتی ہے۔ دریسنا مشرقی ریجن کا دارالحکومت دمام دنیا کا دوسرا گرم ترین شہر بن گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت 48.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں، اگر تو کفیل کی موت ہو جائے تو اس کے بعد ورکر کا فائنل ایگزٹ کیسا لگے گا؟ جوازات نے طریقہ کار وضع کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ جوازات نے اپنے کفیل کی موت کی صورت میں جو کفالت میں فرد ہے اس کو حتمی طور پر ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک شہری کی انکوائری کے جواب میں آیا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے نام پر ایک خدامہ ہے، میں اسے حتمی طور پر فائنل ایگزٹ دینا چاہتا ہوں، طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کا شکریہ۔ تو آگے سے پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر سعودی جوازات نے ٹویٹر سائٹ پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے جواب دیا کہ اس صورت میں بینیفیشری کا فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کے لیے جس کفیل کی موت ہوگی ہے اس کا کوئی وارث جو قانونی طور پر اس کا وارث ہے، اس میں سے کسی کو ایک اپلیکیشن دینا ہوگی اور اس اپلیکیشن پر جائزہ لیتے ہوئے فائنل ایگزٹ جو ہے وہ کیا جائے گا ایشو۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لیگلی اس کا وارث ہونا چاہیے اور اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن جو ہے وہ کیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی فائنل ایگزٹ لگایا جائے گا۔ دوسری ایک اور اہم خبر شامل کریں گے کہ سعودی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے شرط رکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ خریدار کا ریکارڈ ٹریفک کی خلاف ورزیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ خریدار کو گاڑی کی ملکیت کی منتقلی مکمل کرنے کی شرط، تاہم یہ واضح رہے کہ مالک پر خلاف ورزیوں کی موجودگی سے وہ گاڑی کی اونرشپ ٹرانسفر کرنے سے نہیں روک سکتے، بشرطے کہ ٹریفک لائسنس اور میڈیکل کا عمل درآمد ہو۔ ایک شہری کی انکوائری کے جواب میں سعودی ٹریفک نے بتایا کہ مجھے کسی گاڑی کی ملکیت ٹریفک کی خلاف ورزیوں والے خریدار کو منتقل کرنے کا حق ہے۔ ایک گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کو مکمل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جو بائر ہے اس کا ریکارڈ ٹریفک کی خلاف ورزیوں سے پاک ہو۔
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی ٹریفک اتھارٹی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ مالک پر خلاف ورزیوں کی موجودگی سے اسے کوئی گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنے سے نہیں روک سکتا، بلکہ ٹریفک لائسنس اور اس کا میڈیکل کارآمد ہونا چاہیے۔ اگلی خبر شامل کریں گے، کرونا ماڈل کے ساتھ موٹر سائیکل پر آگہی مہم۔ مملکت میں سعودی سیاح فہد الازل کرونا وائرس آگہی مہم کے لیے موٹر سائیکل پر نجران سے ریاض پہنچ گیا۔ الاخباریہ کے مطابق فہد الازل، جو رحالکو کے لقب سے مشہور ہیں، ریاض کے سڑکوں پر کرونا کا ماڈل لے کر گھوم رہا ہے۔ مقامی شہری نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دراصل کرونا وائرس کا ماڈل ہاؤس آئسولیشن کے زمانے میں تیار کیا تھا۔ خواہش تھی کہ وبا ختم ہونے پر یہ ماڈل لے کر سعودی عرب کے شہروں میں جاؤں۔ عوام کو وبا سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے کرونا کا ماڈل تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، وبا کا دورانیہ بڑھ چکا ہے۔ اب طے کیا ہے کہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اس ماڈل کی نمائش سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آپ کو بتاتے چلیں آج سعودی عرب سے لاہور کے لیے جو فلائٹ سکیجول ہیں، آپ کو بتاتے چلیں جو پہلی فلائٹ ہے دمام سے ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ایکسپیکٹڈ سکیجول فلائٹ ہے، اس میں کوئی فلائٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایکسپیکٹڈ سکیجول ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ پہلی فلائٹ دمام سے XY883 یہ لاہور سے فلائی ناس کی ایکسپیکٹڈ ہے لاہور کے لیے، اور دوسری مدینہ سے SV3728 ایکسپیکٹڈ ہے لاہور کے لیے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ، اور اگلی فلائٹ مدینہ سے SV728 جو ہے لاہور کے لیے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہے۔ 4:30 پر جو ہے یہ فلائٹ جائے گی۔ 8:15 پر مدینہ سے لاہور کے لیے PK748 PIA کی فلائٹ ہے جو کہ جائے گی، اور جو ارائیول ٹائم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو آپ کو اسکرین پر ٹائم نظر آ رہا ہے اور جو میں ٹائم بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں ارائیول ٹائم ہے۔ 6:30 پر دمام سے لاہور کے لیے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ پہنچے گی جس کا نمبر ہے 6S157۔ اس کے بعد 8:15 پر پہنچے گی دمام سے لاہور کے لیے فلائٹ PIA کی PK248 جس کا نمبر ہے، اور اس کے بعد جدہ سے لاہور کے لیے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ SV734 8:45 پر پہنچے گی، اور اس کے بعد 8:15 پر جدہ سے لاہور کے لیے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ SV738 پہنچے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں سعودی عرب سے اسلام آباد کے لیے بھی آج اتنی ہی زیادہ فلائٹ سکیجولڈ ہیں۔ اب آپ کو ہم PIA کے علاوہ تمام ایئر لائنز کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جدہ سے ٹوٹل مزید 6 فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے سکیجول ہیں، جس میں 3 PIA کی ہیں، 1 ایئر بلو کی اور 2 سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہیں۔ پہلی فلائٹ 1:15 پر پہنچے گی PK742 اسلام آباد، اور دوسری پاکستان جو ایئر بلو کی فلائٹ ہے PA271۔ اگلی فلائٹ PK842 10 بجے، اور اگلی فلائٹ PIA کی جو ہے ایئر بلو کی ہے PA2733، یہ پہنچے گی رات شام 3 بجے۔ اس کے بعد 8:25 پر جدہ سے اسلام آباد کے لیے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی، اور 9 بجے جدہ سے اسلام آباد سعودی ایئر لائن کی ایک اور فلائٹ پہنچے گی جس کا نمبر SV888 ہے، اور سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 2:35 پر دمام سے اسلام آباد پہنچے گی، اور دمام سے ایک اور فلائٹ اسلام آباد جائے گی PIA کی 6:05 پر۔ ریاض سے 2 فلائٹ سکیجول ہیں اسلام آباد کے لیے، ایک فلائی ناس کی اور ایک ایئر بلو کی۔ فلائٹ کا نمبر ہے XY315، یہ 4:30 پر پاکستان پہنچے گی اسلام آباد، اور 8:40 پر ریاض سے اسلام آباد کے لیے ایئر بلو کی فلائٹ پہنچے گی، PA2745 اس کا نمبر ہے۔ 8:40 پر مدینہ سے اسلام آباد سعودی ایئر لائن کی فلائٹ SV726 پہنچے گی۔ اگر بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن فیز 5 کی، جو مشن فیز 5 ہے وہ اپنے زور شور کے ساتھ جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر فلائٹس جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ پہلے انڈیا کی فلائٹس کافی زیادہ تعداد میں تھی، ابھی تک تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے انڈیا واپس پہنچ چکے ہیں۔ ابھی فلائٹس کی تعداد سعودی عرب کے لیے تھوڑی کم ہوگی ہے، روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 فلائٹ چلائی جا رہی ہیں۔ آج 2 فلائٹ سکیجول ہیں، ایک اسپائس جیٹ کی اور ایک انڈیگو کی فلائٹ سکیجول ہے۔ پہلی فلائٹ 6E8768 جائے گی ریاض ٹو دلی کے لیے، اور جو دوسری فلائٹ جائے گی وہ آپ کو بتاتے چلیں وہ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی جس کا نمبر ہے SG9940
ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے 6:05 پر اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی۔ یہ 2 فلائٹ ہیں جو سعودی عرب سے انڈیا کے لیے آج اسکیجول ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پر نشے کی ویڈیو وائرل، شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے طائف میں سعودی شہری کو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر نشے میں ویڈیو وائرل ہونے کی اطلاع پر محکمہ انسداد منشیات نے مقامی شہری کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سرکاری جو خبرساں ادارہ ایس پی اے کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے بتایا کہ نشہ کرنے والے سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ کورونا کے 1389 نئے مریض، 36 اموات۔ سعودی عرب میں بدھ 5 اگست کو کورونا کے 1389 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے کورونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو سب سے زیادہ کیسز ریاض میں سامنے آئے۔ مملکت میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,82,824 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 سے 1,626 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,45,314 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز 34,490 جبکہ 1,991 آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 36 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,020 ہو گئی ہے۔ چارے سے لدے ٹرکوں میں ہولناک آتش زدگی۔ سعودی عرب کی رماح کمشنری میں چارے سے لدے ٹرکوں میں لگنے والی ہولناک آگ پر شہری دفاع کے اہلکاروں نے کئی گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد قابو پا لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جائے وقوع پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کورونا کی مریضہ کے ہاں 3 بچوں کی ولادت۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں کورونا کی مریضہ کے ہاں بیک وقت 3 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تینوں بچے کورونا وائرس سے محفوظ ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق الجوف ریجن کے شہر سکاکا کے میٹرنٹی ہسپتال میں کورونا کی مریضہ کو لایا گیا، جہاں ان کے ہاں ولادت متوقع تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔